السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پاکستان۔ ناظرین، آج 16 دسمبر 2022 ہے۔ آج بھی وہ زخم اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح 16 دسمبر 2014 کو تھا۔ ناظرین، 16 دسمبر 2014 کو 9 دہشت گردوں نے پشاور آرمی پبلک اسکول پہ پہلے باہری دیوار پہ حملہ کر کے وہاں جو سیکیورٹی پہ مامور سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو شہید کرنے کے بعد اندر داخل ہوئے۔ کلاس ہو رہی تھی، وہاں پہ داخل ہوئے اور متعدد بچوں کو اپنے روحانیت کا نشانہ بنانا شروع کرا۔ پہلے پہر میں ایک ٹیچر کو اسٹیج پہ زندہ جلا کے خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی، اور اس کے بعد جو 4 گیٹ تھے، داخلی گیٹ تھے، ان میں سے 3 کو بند کر دیا گیا اور بقایا ایک کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور اس کے سامنے ایک اسلحہ بردار ملعون دہشت گرد کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی خوف و ہراس سے بچے اس ایک ایگزٹ پوائنٹ جو چھوڑا گیا تھا اس کی طرف جب بھاگے تو ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کئی گھنٹے یہ کارروائیاں چلی۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز وہاں پہنچی، ایس ایس جیز کے کمانڈو پہنچے۔ ایک سپاہی جو ٹریننگ یافتہ بھی نہیں تھا، اس نے جذبات میں آ کے دیوار پھلاندی اور دھڑا دھڑ دہشت گردوں پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس سے دہشت گردوں کا ایسا لگا کہ جیسے پوری فورس نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کر دیا ہے، ان کا گھیراؤ کر دیا ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے اپنی اشتعال انگیزی بند کر کے جو ایگزٹ پوائنٹ تھے آرمی پبلک اسکول کے، ان کی طرف بھاگے اور وہاں مورچے سنبھال لیے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایس ایس جی کمانڈر کے سربراہ کرنل عابد صاحب نے اپنی بے شمار صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اور ان ثانیہ APS کو جب کلیئر کروایا، اور اس کے بعد جب اس کے اندر داخل ہوئے، پہلے صحافی کے ساتھ جس کا نام وجاہت علی تھا، اندر گئے۔ اندر کے منظر یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ دکھا دیں، مگر ہمت نہیں ہے۔ آج بھی وہ غم اسی طرح تازہ ہے جس طرح اس دن تازہ تھا۔ بات کرنے کی صرف بات صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ زخم جو دہشت گردوں نے ہمیں دیا، ہم اس کو کبھی نہ بھول پائیں گے اور نہ بھول سکتے ہیں، اور نہ ہمیں وہ بچے بھولنے دیں گے۔ جب بھی 16 دسمبر کی رات آتی ہے تو وہی چہرے معصوم، روتے بلکتے چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، جب آپریشن کلیئر ہوتا ہے، اندر جاتے ہیں، وہ خون دیواروں پہ لگا ہوا، خون زمین پہ بچھا ہوا، کچھ خون تازہ ان معصوم بچوں کا جمع ہوا وہ ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر صحافی وجاہت اور ان کے ساتھ ایس ایس جی کے کمانڈو اس کوڈیٹوریم پہ پہنچتے ہیں، اور اس کوڈیٹوریم سے اس خوفناک ایک دروازے پہ پہنچتے ہیں، جس دروازے پہ کو کھولا گیا۔ 4 میں سے ایک دروازے کو جب کھولا گیا تھا، اور جہاں بچوں کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا گیا تھا، وہاں دیکھا ہم نے کہ متعدد لاشیں جو بچوں کی میتیں ملی اسی دروازے کے پاس سے ملی۔ ناظرین، ثانیہ APS تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ ہمارے جوانوں نے بارڈر پہ قربانیاں دی، ضرب عضب میں قربانیاں دی، راہ راست میں قربانیاں دی، بڑے بڑے ایسے آپریشن کر کے، جو ایسے آپریشنوں میں جب مصروف تھے، جب
جب ملک میں پورے ملک میں خودکش حملے ہوتے تھے، وہیں اس خودکش حملوں کو روکنے کے لیے ضرب عضب اور راہ راست جیسے بڑے آپریشن کے آغاز کیے گئے تو دہشت گردوں نے انہی سپاہیوں کے گھروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، ان کے بچوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہی بچے تھے جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں زیر تعلیم تھے۔ انہوں نے کہا تم دہشت گردی ختم کرنے چلے ہو، ہم تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے۔ آج بھی ان کا وجود نہیں ہے، اور الحمدللہ پاکستان آرمی بھی سلامت ہے، پاکستان آرمی کے بچے بھی سلامت ہے۔ جب وہ لاشیں اٹھائی گئی تو بہت ہی کچھ والدین غم میں نڈھال تھے، کچھ والدین اپنی بہادری کا مظاہرہ کر کے کہہ رہے تھے یہ ایک جان تھی وہ مادر وطن پہ قربان ہو گئی، اگر ہزار ہوتی بھی اسی طرح ہنس کے قربان کر دیتے۔ یہ قرض چکایا ہے ننھے بچوں نے ہماری زندگیوں کا، اور یہ ہم پہ قرض چھوڑ کے گئے ہیں تا حیات کہ ہم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ناظرین، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ کن الفاظ سے اس واقعے کو بیان کیا جائے، بس آپ سمجھ لیں کہ نہ زبان ساتھ دے رہی ہے نہ الفاظ ساتھ دے رہے ہیں، مگر وہ درد، وہ جو دکھ تھا آج بھی دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ ثانیہ اے پی ایس اور ثانیہ اے پی ایس کے شہداء کو تا حیات پاکستانی قوم بھول نہیں سکتی۔ اے پی ایس میں شہداء نے جو لازوال قربانی دی اس مادر وطن کے لیے، کبھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ناظرین، معذرت چاہتا ہوں، مزید میں اس پہ بات کر نہیں سکتا، الفاظ ساتھ دے نہیں رہے، صرف دہشت گردوں کا احوال بتاتے ہوئے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ثانیہ اے پی ایس میں 9 دہشت گردوں میں سے 6 دہشت گرد، 3 نے خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہو گئے، اور 3 دہشت گرد پاک فورس کی گولیوں کا نشانہ بن کے واصل جہنم ہوئے۔ بقایا 3 دہشت گرد زندہ گرفتار کر لیے گئے، اور اس کے بعد ان کو پاکستان کی اس وقت کی جو اور دہشت گردی کی اسپیشل عدالتیں بنی ہوئی تھی، ان عدالتوں میں ان کو بھی سزائے موت دی گئی اور وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ اسی طرح ان معصوم شہداء کا خون رائگا نہیں گیا، اور ان کی اس کے بعد پاکستان میں الحمدللہ امن اور امان قائم ہوا۔ متعدد بار ننھے بچوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، صرف ثانیہ اے پی ایس نہیں، باجوڑ کے مدرسے کے بچے بھی تھے جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانی دی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانی دی۔ مزید الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، بولنا بہت کچھ چاہتا ہوں میں اس پہ، مگر میں اپنے جذبات روک نہیں پا رہا۔ آپ کو میرے چہرے سے، میرے ایکسپریشن سے آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ میں بولنا بہت چاہتا ہوں مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا، یا اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔